بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے اختتام پر خواب اور مختلف تصورات موت کا قدرتی حصہ ہیں۔ شروع میں مردہ شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو روتا، نہاتا، گرہ لگاتا اور قبر پر اترتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے، لیکن کوئی اس کی چیخ نہیں سنتا۔ جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے، اللہ اس کی روح کو بحال کرتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ جس سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی مر گیا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، پکارتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ پھر یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے۔ وہ اس کے لیے روتا ہے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اس سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے کا وہ یہ جواب دے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اگر وہ ایک اچھا نیک انسان ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس بناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں اس کی خبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اگر وہ برا شخص ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو مزید بڑھا دیں گے اور اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیت دیں گے۔ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے، اور ماءن بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، آمین۔